کاروبار کرنا تھا تو عالم کیوں بنے؟ آپ لوگوں نے اکثر کچھ لوگوں کے زبان سے اس طرح کے الفاظ سنے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی عالم دین یا ائمہ مساجد کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کوئی کاروبار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جب کاروبار ہی کرنا تھا تو عالم کیوں بنے؟ حالانکہ ایسے لوگ اسلامی تعلیمات سے اور اسلام کی تاریخ سے دور ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بالکل نابلد ہے وہ، کہ انہیں اسلامی تعلیمات معلوم ہی نہیں، جبکہ آپ تاریخ میں دیکھیں، تاریخ میں ہمارے جتنے بھی اکابرین بزرگان دین گزرے ہیں، سب کے سب کچھ نہ کچھ کاروبار کرتے تھے۔ مسلمانوں میں اس طرح کے بیہودہ تصورات آج کل عام ہوتے چلے گئے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ نہ جانے کہ کہاں سے ان لوگوں کے ذہن میں یہ تصورات آئے ہیں۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں عالم اور مفتی بننے کے بعد آدمی صرف مدارس یا مساجد میں پڑھا کر اپنا گزارا اور اپنی ماں باپ بیوی بچوں کا گزارا نہیں کر سکتا، کیونکہ تنخواہیں اتنی کم ہو گئی ہے کہ جس میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ جانے لوگوں کے ذہن میں کیا باتیں آتی ہے، جو چیز مارکیٹ میں 100 روپے کی آپ کو ملتی ہے، ایک عالم دین، ایک ائمہ مساجد، حفاظ کرام، عالم دین کو بھی 100 روپے میں ہی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ 100 روپے کی چیز جو ہے علماء کرام کو 50 روپے میں دے دیا جائے گا، اس لیے وہ تجارت شروع کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی طرف سے الگ الگ طرح طرح کے طنز کیے جاتے ہیں کہ تم نے پڑھ لکھ کر سب کچھ بھلا دیا، جس کی وجہ سے وہ بعد میں ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، پڑھنے لکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا پڑھا لکھا بیکار ہو گیا ہے، بلکہ وہ کامیاب ہی ہے۔ پڑھے لکھے آدمی کے کام کرنے میں ایک ان پڑھ کے کام کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ اسے غور کریں گے تو یہ بہت بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ پڑھے لکھے انسان جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے اندر تہذیب نظر آتی ہے، سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے، جائز اور ناجائز کا انہیں پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، چیزوں کو تجزیہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد جب وہ بزنس کرتا ہے تو وہ لوگ ساری زندگی بھر اس کے عمل سے، دوسرے لوگ ساری زندگی بھر اس کے عمل سے سیکھتے ہیں، اس سے بات کرنے کے انداز سیکھتے ہیں، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں کتنا بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، یہ سب لوگ اس سے سیکھتے ہیں جو عالم دین، حفاظ کرام، ائمہ دین جو کاروبار کرتے ہیں۔ اس سے وفا سیکھتے ہیں، اس سے سچائی سیکھتے ہیں، اس سے ایمانداری سیکھتے ہیں، اس سے اخلاق سیکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں تو جب وہ کوئی شخص نہ کسی کو سکھا رہا ہو اور کوئی تو صرف بزنس کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اور واضح بزنس کے ساتھ ساتھ کوئی اور کام علماء کرام پڑھائی لکھائی کے کام بھی انجام دے سکتا ہے، تو جب ایک شخص، ایک عالم دین اگر گھریلو اعتبار سے فارغ البال ہو تو یقیناً وہ دین کے کاموں کو اور زیادہ اچھے سے
کر سکے گا اور زیادہ ان کاموں کو اچھے سے انجام دے سکتے ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں ایک شخص کی تنخواہ، جن کی تنخواہ ہی 6,000 یا 8,000 یا 9,000 روپے ہیں، اگر اسے اسی دن یعنی اسی مہینے میں اگر اس کے گھر میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو کم از کم 3,000 یا 5,000 یا 6,000 تو ہاسپیٹل میں ہی خرچ ہی ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جب اس کا 3-5 ہزار روپے ہاسپیٹل میں خرچ ہو گیا تو آپ بتائیں کہ 3,000 روپے یا 4,000 روپے جو ان کی تنخواہ کے بچے ہیں، کیا اب اس پیسے سے پورا مہینہ گھر چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے۔ تو پھر اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی غلط بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کا کاروبار کریں جنہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کاروبار دکانداریاں کرتے ہیں جو بغیر پڑھے لکھے جھوٹ بول کر کے کاروبار کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں جھوٹ کا وبال کیا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں سود کاروبار کیا ہوتے ہیں۔ سود کا پیسہ ہم لا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو ان کا نقصان کیا ہوگا؟ کم از کم ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، مفتیان کرام کو یہ کام معلوم ہوگا، یہ مسائل معلوم ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے تو سچ بول کر کاروبار کرنا ہے، حلال و حرام کیا ہے، اپنے بچوں کو کس طرح کی کمائی کھلانی ہے، انہیں یہ تو سب معلوم ہوگا۔ نہ پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر کاروبار ہی کرنا تھا جو لوگ کہتے ہیں تو پھر عالم، حافظ، مفتی کیوں بنے؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت بڑی لا علمی ہے اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیم سے بہت دور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ بفضلہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، علماء کرام، حفاظ کرام، مفتیان کرام کا عاشق بنائے، ان کا ادب کرنے والا بنائے۔ اور جو حضرات، جو علماء کرام کاروبار کی طرف مائل ہیں، وہ شوق در ذوق جو ہے اپنے کاروبار کو کریں۔ آپ غلط کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔